ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. اور پھر پتہ نہیں کیوں حدیث نمبر 4 اور حدیث نمبر 7 مرزا جی نے علیحدہ علیحدہ کر کے درج کی اور 2 علیحدہ علیحدہ مقامات پہ درج کی، اور پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کہ اس سے وہ کیا تاثر دینا چاہتے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں مرزا جی کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے ہمراہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے پاس کھڑا تھا کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میرے کندھے پر اپنی کوہنی رکھی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ یعنی بریکٹ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے. مجھے شروع ہی سے یہ امید واسق تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دونوں ساتھیوں یعنی بریکٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکٹھا فرما دے گا، کیونکہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اور ابو بکر اور عمر تھے، میں اور ابو بکر عمر نے یہ کیا، میں اور ابو بکر عمر گئے، تو میرا توقع رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی بریکٹ میں موت کے بعد بھی اکٹھا فرما دے گا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے جب میں نے اس شخص کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. صحیح بخاری 3677، صحیح مسلم 6187. اچھا میں آپ بھائی مرزا صاحب جیسی جو سوء فہمی ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس کو اس جگہ پہ درج کرنے سے مرزا صاحب کی مراد کیا تھی. شاید کہ جو میں اپنی کم فہمی سے سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کی خلافت اکٹھی ہو سکتی تھی تو وہ ابو بکر عمر کی ہو سکتی تھی، عثمان اس گنتی میں نہیں ہے. ورنہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مرزا صاحب نے اس جگہ پر اس حدیث کو کیوں نقل کیا ہے. کوئی ذکر نہیں ہے ابو بکر عمر کی فضیلت کا، کوئی ذکر نہیں ہے اکیلے عمر کی فضیلت کا، کوئی بحث نہیں ہے کہ کوئی عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو تو مرزا صاحب اس کی دلیل کے لیے صحیح بخاری کی روایت درج کر دیں. کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی. پہلے خلافت کی بات کرنا، یہاں تک کہ اس حدیث کے بعد بھی حدیث نمبر 5 وہ ذکر کرنا کہ جس میں سیدنا اس حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ تاثر دینا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فتنوں کے درمیان اگر کوئی دروازہ ہے تو وہ عمر ہے، عمر کے شہید ہوتے ہی یعنی صحیح. تو اس سے پہلے اس حدیث کو درج کرنے کا اور کوئی مطلب باقی بچتا ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امر خلافت میں یعنی کہ شہادت عمر کے بعد امر خلافت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اکٹھا ہوا یعنی کہ کسی خلافت علی منہاج نبوت تھی تو وہ ابو بکر عمر کی تھی. علی کے تو دلائل وہ الگ دے چکے ہیں نا اور اوپر کہہ چکے ہیں، بیچ میں بچے کون؟ سمجھے ہیں کچھ بات کوئی نہیں. غریب کا صرف ایک قصور ہے کہ وہ بنو امیہ میں سے تھے. سمجھیں سارا فساد کیوں ہو رہا ہے؟ اتنی محنت مرزا جی کر کیوں رہے ہیں؟ اتنی باریک بینی سے کام چل کیوں رہا ہے؟ کیونکہ وہ کون تھے؟ سمجھے ہیں کچھ بات کوئی نہیں. ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، ہماری غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. ہمیں مرزا جی یا مرزا جی کے افواریوں یا اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین میں سے کوئی سمجھا دے کہ اس حدیث کو یا نقل کرنے کا مطلب کیا ہے. سمجھے؟ چلیں پھر اس کے بعد مرزا جی آگے نمبر 5 کا عنوان قائم کرتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی صحبت میں بیٹھے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ فتنے سے متعلق کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ جی ہاں، آدمی کو بعض دفعہ اپنے اہل و عیال، مال، اولاد اور پڑوسی سے فتنہ لاحق ہوتا ہے اور نماز، خیرات اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے ایسے فتنے کا سدباب اور ازالہ ہو جاتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں اس قسم کے فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ میرا سوال تو اس فتنے سے متعلق ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح شدید ٹھاٹے مارتا ہوا ہوگا. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ کو تو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. آپ رضی اللہ تعالیٰ اور اس عظیم فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ بلکہ اسے توڑ دیا جائے گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تو وہ کبھی بھی بند نہ ہونے پائے گا. تو سیدنا اس حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ جی ہاں بالکل. تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے پھر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ کو معلوم تھا کہ دروازے سے مراد کیا چیز ہے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بالکل، ان کو ایسی معلوم تھا جیسے آج کے بعد آنے والے کل کا علم یقینی ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کوئی غلط حدیث تو انہیں بیان نہیں کی تھی. تابعین کہتے ہیں کہ ہمیں جرت نہ ہوئی کہ ہم سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکے کہ اس دروازے سے مراد کیا چیز تھی. چنانچہ ہم نے مسروق تابعی سے کہا کہ تم پوچھو، تو ان کے پوچھنے پہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دروازے سے مراد خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ہی تو تھے. حوالہ صحیح بخاری 7096 اور صحیح مسلم 7268. اچھا جی، اب سمجھے گا ذرا اس بات کو. پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں روایت کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ کو تو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. آپ کو اس فتنے سے کوئی خطرہ
صحیح. اب ہونا یہ چاہیے تھا, یہاں بریکٹ لگاتے نا مرزا جی, جیسے ادھر لگایا تھا بریکٹ کہ اس سے مراد فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے ہیں نا, ایسے مرزا جی یہاں ایک بریکٹ لگاتے اور بتاتے کہ اور اس فتنے سے نقصان پہلے کس کو پہنچا ہے, یعنی کہاں سے وہ شروع ہوا ہے, تو کس کا نام لیا جاتا؟ مرزا جی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں نا, اور جمل صفین بتا دیتے, ایسے ہی ہے, اہل شام بتا دیتے, ایسے ہی ہے نا. یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے, جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 208 ہے, حدیث نمبر 4544 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائے گا, منافقین تجھ سے اس قمیص کو اتروانا چاہیں گے, تو اس قمیص کو نہ اتارنا, تو اس قمیص کو نہ اتارنا. اور سرسری طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں, سرسری طور پر ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں 10 دلائل اس حوالے سے دیے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر فتنے کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, نہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور سنیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سامنے سے اب جو شخص آئے گا وہ ہے جو فتنوں کے زمانے میں بھی, فتنہ آنے پر بھی وہ شخص حق پر ہوگا, وہ شخص حق پر ہوگا. اور سنو ذرا بات کو, سنو ذرا بات کو نا. مرزا جی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں حضرت عثمان کے اوپر بعض لوگ تان کرتے ہیں, ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہے. کس سے؟ حضرت عثمان سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فتنوں کے ایام میں بھی اگر کوئی شخص حق پر ہوگا تو وہ, یہ سامنے سے آ رہا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں میں بھاگ کے گیا, وہ کپڑا ڈالے ہوئے تھے, میں بھاگ کے گیا, جا کے قریب دیکھا تو وہ عثمان تھے. وہ کون تھے؟ سمجھے بات کو یا نہیں؟ مسئلہ سارا یہ ہے, میں بات پھر ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں, مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر فتنوں کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے مان لیا جائے تو بحث آئے گی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتنہ کھڑا کرنے والے کون لوگ تھے, کہاں سے آئے تھے, کیا مقاصد تھے, اور شہادت عثمان کے بعد وہ کہاں چلے گئے, زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا, زمین کھا گئی کہ آسمان نکل گیا. یزید تو اپنی ماں کے پیٹ میں بنا بھی نہیں تھا اس وقت, کہاں چلے گا وہ لوگ, کہاں سے آئے تھے وہ لوگ, کیا مقاصد تھے ان لوگوں کے, اور کیا کیا بعد میں ان لوگوں نے, گرفتار ہوئے مار دیے گئے, نہیں زندہ تھے تو کیا کرتے رہے, زندہ رہے تو کیا کرتے رہے, کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ بہرحال اب صرف ایک آخری اس کے اندر, یعنی کہ ایک روایت پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں. ہو سکا تو اگلے ریکارڈنگ جب ہم شروع کریں گے حدیث نمبر 6 سے تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ پھر ہم اس کو پڑھیں, لیکن میں صرف ایک سرسری اشارہ دے رہا ہوں. مرزا جی نے حدیث نمبر 4 اور حدیث نمبر 7 کو علیحدہ کر دیا, بظاہر ان دونوں کا عنوان ایک تھا. کیا حدیث ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں کہ سیدنا محمد بن حنفیہ تابعی رحمہ اللہ بریکٹ میں جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی سیدہ حنفیہ رحمہ اللہ کے بیٹے تھے, بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بریکٹ میں اس امت کے لوگوں میں سب سے افضل شخصیت کون سی ہے, تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کہا پھر ان کے بعد کون ہے, فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر مجھے خدشہ ہوا کہ اب کی بار پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے. کون کہہ رہے ہیں؟ محمد بن حنفیہ. کون ہے؟ اہل بیت. کون ہے؟ حسین کے بھائی, علی کے بیٹے. اور نہیں سمجھا یہ خدشہ بھی کیوں ہو رہا ہے کہ عثمان کا نام لیں گے؟ اور عثمان کی فضیلت تین ہے لوگوں کی نظروں میں, تبھی تو یہ خدشہ بھی آ رہا ہے. خدشہ عبد الرحمن بن عوف کے لیے نہیں ہو گیا, خدشہ زید بن ثابت کے لیے نہیں آ گیا, خدشہ اپنے اہل بیت میں ہی کسی اور کے نام کا نہیں آ گیا. اور نہیں سمجھو بات کو, خدشہ بھی آیا تو کس کے نام کا آیا؟ عثمان کے نام کا آیا. اچھا چنانچہ میں نے کہا کہ ابو بکر اور عمر کے بعد تو آپ ہی افضل ہیں, اور نہیں سمجھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے, اب مرزا جی نے بریکٹ لگایا ہے, انکساری کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں, میں تو عام مسلمانوں میں سے, بے شک علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا انکسارن ہی کہا ہے, مگر اس کو بریکٹ دے کے تاثر آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ عثمان تھے نہیں, انہوں نے تو بس انکساری میں کہہ دیا نا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے, ورنہ عمر ابو بکر عمر کے بعد. سمجھے ہیں کچھ بات کا مطلب یہ نہیں. اچھا ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی جب مرزا جی نے حدیث نمبر 3 کے اندر ہی نوٹ کا عنوان ڈال کے آخر میں یہ لکھ دیا کہ سب سے پہلے جس نے عثمان کی بیعت کی وہ علی تھے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہو گیا, کیونکہ سنیں ذرا, ہے نا فقہی مسئلہ, افضل کے ہوتے ہوئے غیر افضل کی امامت میں نماز ہو سکتی ہے؟ ابے نماز نہیں ہو سکتی تو حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور نہیں سمجھے, افضل کے ہوتے ہوئے غیر افضل کی امامت میں نماز ہونے نہیں دے رہے ہو, اور اس سے بھی بڑا کام خلافت.
اور نہیں سمجھے کچھ بات. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.